آیت نمبر 40 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اس کا ترجمہ ہے، اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو یاد کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بتایا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بتایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میری طرف سے ہدایت کا سلسلہ آتا رہے گا، اور جو لوگ اس ہدایت کو قبول کریں گے وہ دوبارہ جنت، جو کہ اصلی جگہ ہے مسلمانوں کی، اس پر وہ ان کو مرنے کے بعد ان کو جنت مل جائے گی، اور جو اس ہدایت سے انکار کریں گے اور کفر کریں گے تو وہ پھر جہنم سے محروم، مطلب خسارے میں رہیں گے اور جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قوم کے واقعات بتانا شروع کر رہے ہیں جو کہ امت مسلمہ سے پہلے، جس کو اللہ تعالیٰ نے چنی ہوئی امت بنایا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات بھی دی، اور ان میں بہت سارے انبیاء کو مبعوث کیا، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنی ہوئی امت بنایا، افضل امت اس زمانے کی بنائی کہ، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ خود بھی اللہ کے دین پر چلے اور لوگوں کی بھی رہنمائی کرے۔ تو مگر ان لوگوں نے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے واقعات بتا رہے ہیں تاکہ ہم امت مسلمہ جو ہے وہ اس سے سبق سیکھے، کیونکہ جب ان لوگوں پر بہت سارے انعامات ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کئی معجزات ان کو دکھائے، کئی انبیاء بھیجنے کے بعد بھی جب ان میں سے اکثریت نے اپنا وعدہ نہ پورا کیا، اپنی جو امانت ان کو سونپی گئی تھی، جو ان کو چنی امت کا درجہ دیا گیا تھا، وہ اس کا احترام نہ کر سکے، اس پر پورے نہ اتر سکے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا، اس عہدے سے، اس بڑی نعمت سے ان کو محروم کر دیا، اور اس کے بعد امت مسلمہ کو خیر امت کا درجہ دیا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کے واقعات اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایک طرح سے مثال پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو چنی ہوئی امت بناتا ہے تو اس کو اس اللہ کی اس بہت بڑی نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں وہ باتیں جو انہوں نے غلط کی اس سے ہمیں بچنے کے لیے ایک طرح سے نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو، تو میری نعمت کو یاد کرو اور اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، اور میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو یہ کون سا وعدہ تھا جو بنی اسرائیل نے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا؟ تو بنی اسرائیل کون ہے، تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے 12 قبیلے بنے، اور یہی بنی اسرائیل کہلائے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کے معنی ہوتے ہیں عبداللہ، تو ان کے 12 بیٹے تھے، اور یہی پھر آگے چل کے یہودی کہلائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ میرا وعدہ پورا کرو، یعنی جو تم سے تورات میں اور تمہارے دوسرے انبیاء کے ذریعے جو وعدہ لیا گیا تھا کہ جب نبی آخری الزمان کی نبوت شروع ہوگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی جائے گی، تو یہودیوں کو کہا گیا کہ تم کو ان پر ایمان لانا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ یہ قوم اللہ سے واقفیت رکھتی تھی، اللہ کی کتابوں اور رسولوں سے واقفیت رکھتی تھی، دین قائم رکھتے تھے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی کو تسلیم کرے، ان کی رسالت کو تسلیم کرے، تاکہ ان کے بعد آنے والوں کو بھی حق کو قبول کرنے میں آسانی ہو۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پر یہ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، تو انہی کے پاس پہلی اسلام کی دعوت پیش کی گئی مدینہ ہجرت کے بعد، کیونکہ مسلمانوں کو بڑی امید تھی کہ یہ قوم اللہ کو ماننے والی ہے اور انبیاء کرام اور اللہ کی کتابوں سے واقفیت رکھتی ہے۔ تو اس ظاہری بات ہے جس قوم پر رسول آتے ہیں اور جن کے پاس اللہ کی کتاب ہوتی ہے، اگر وہ مانتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے فرمان بردار اور مسلمان ہوتے ہیں۔ تو مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ان کو بڑی امید تھی کہ یہودیوں کو دین کا پیغام قبول کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے بھی لیے تھے ان کی کتاب میں، ان کے انبیاء کے ذریعے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرا وعدہ پورا کرو گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے تو پھر میں بھی تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ان سے کیا وعدہ پورا کرنا تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل نے اپنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے جو وقت انہیں ملا ہوا تھا، جو مہلت انہیں ملی ہوئی تھی ایز اے چنی ہوئی امت کے، تو انہوں نے بہت دفعہ نافرمانی کی، بہت سے انبیاء کے ساتھ زیادتیاں کی اور ان کو قتل تک کیا اور ان کو جھٹلایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا ان کے دین کو، ان کی شریعت کو بہت مشکل کر دیا تھا ان کے لیے، ان پر بہت سے مشکل احکامات لاد دیے گئے تھے۔ تو اور اس کے علاوہ ان کو بہت سا عروج حاصل تھا، ان کو حکومت حاصل تھی، مگر ان برے رویوں کی وجہ سے وہ ذلت اور رسوائی کے حالات سے متاثر ہوئے، کیونکہ ان کے جو عروج تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر یہ یاد دلا رہے کہ اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، تو میں بھی تمہاری پچھلی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر کے تمہاری شریعت پر جو تمہارے لیے سختیاں کی گئی ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آسانی ہے، تو تم اس شریعت کو فالو کرو گے اور تمہارے اوپر سے وہ مشکل جو تم پر جو مشکل احکامات کا بوجھ ہے وہ ہٹ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تم کو اب جو ذلت سے تم گزر رہے ہو اس کے بجائے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے پر تمہیں بھی عزت ملے گی اور مسلمانوں کے ساتھ تم بھی بلند مرتبے حاصل کرو گے۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ تو یہ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنی کتابوں میں جو تحریف کرتے تھے اور حق بات کو چھپاتے تھے، اور سب سے بڑا حق اس وقت ان کے لیے یہ تھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچان چکے تھے، ان کی نشانیاں جو ان کی کتابوں میں تھی اس سے وہ ان کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ وہی نبی ہے جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں ہے، مگر انہوں نے اپنی مفاد پرستی اور دنیا سے محبت اور اپنے ضد اور عناد میں اس حق کو چھپایا اور صحیح بات سے انکار کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ امت مسلمہ جو کے ساتھ اب تم ان عبادات میں شامل ہو جاؤ مسلمان ہو کر۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی تم ویسے تو بڑے ان کے جو علماء تھے وہ اپنے پیروکاروں کو اچھی بات کرنے کا حکم دیتے تھے اور بڑے بظاہر بڑے نیک بنتے تھے، لیکن ان کے اندر یہ خرابیاں تھی کہ ایک تو کتاب میں تحریف کرتے تھے، پھر حق کا انکار کرتے تھے، اور جب چاہتے تھے وہ اللہ کی آیات کو اپنے فائدوں کے لیے بدلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دوسروں کو تو نیکی کی نصیحت کرتے ہو لیکن یہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. یہ چیز جو ہے، جو نماز قائم کرنا اور صبر سے کام لینا، یہ بہت مشکل چیزیں ہیں، مگر ان کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ڈر رکھتے، اللہ کا تقوی کرتے ہیں. صبر اور نماز جو ہے نا، یہ دو اہم ہتھیار ہیں، کیونکہ نماز جو ہے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک مضبوط رابطہ قائم ہوتا ہے نماز کے ذریعے، اور 5 وقت باقاعدہ نماز پڑھتا ہے انسان تو اللہ سے جڑا ہوا رہتا ہے، اور اس کی یہ نماز اس کو برائیوں سے روکتی ہے. نماز کے ذریعے انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے. اور صبر جو ہے وہ انسان کے کردار کو پختہ کرتا ہے، دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور نماز ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑے رہنے کا. اور صبر جو ہے وہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ انسان کو گناہوں سے بھی روکنے میں مدد کرتی ہے، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر بھی جمع کے رکھتی ہے. اور جب حالات اپنی پسند کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، جب مشکل حالات ہوتے ہیں، ہمارے نفس پر بھاری ہو رہا ہوتا ہے کچھ، لیکن حق پر چلنا اگر مشکل بھی ہو رہا ہے تو صبر کے ساتھ انسان اپنا کردار پختہ کر سکتا ہے اور اپنے دین پر استقامت حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ نماز کی جو پابندی ہے یہ عام لوگوں پر تو مشکل ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ایمان کمزور ہوتا ہے ان کو نماز جو ہے وہ بہت مشکل لگتی ہے، لیکن جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پورے ایمان، دل کے ایمان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کے دلوں کو نماز سے سکون ملتا ہے اور ان کو اطمینان اور راحت محسوس ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے تھے کہ مجھے راحت دو، اور حضرت بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو اور مجھے راحت دو. تو اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز میں مزہ آتا ہے، نماز میں اطمینان محسوس ہوتا ہے، دل کا سکون حاصل ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قیامت پر پورا یقین ہوتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور ہمارے جو بھی اچھے اعمال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا اچھا بدلہ دے گا. تو جس کو، اور ہمارے اگر گناہ ہیں اور ہم نے ان سے توبہ نہ کیا تو پھر اس کی پکڑ بھی ہوگی. تو جن لوگوں کے دل میں قیامت کا یقین ہوتا ہے، آخرت کے اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے کا یقین ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو نماز سے راحت ملتی ہے، کیونکہ ان کے دلوں کو تسلی آتی ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہر نماز میں، تو ان کو یہ سکون ہوتا ہے کہ اللہ سے میرا کنیکشن مضبوط ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا اور میری آخرت بہتر ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید صفات بتائی خاشعین کی کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم انہم الیہ راجعون، جن لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. ظاہری بات ہے اگر اللہ کے سے ملاقات کیا کچھ سامان تیار کیا ہوگا، نیکیاں کی ہوگی، ایمان کی حفاظت کی ہوگی، تو پھر ان لوگوں کو عبادت کے ہر کام اچھا لگتا ہے اور نماز میں خوشی محسوس ہوتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو پھر سے دوبارہ یاد دلا رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ اے اولاد یعقوب، تم میری اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تم پر انعام کیا اور تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی کوئی اس کے لیے سفارش کر سکے گا، نہ یعنی سفارش ان کی قبول ہوتی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تمہاری کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی اور نہ کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. تو یہاں پر کچھ قیامت کے دن کی تفصیلات بتائی گئی ہیں. دیکھیں یہاں پر تو کوئی شفاعت نہیں ہوگی یہ کہا گیا ہے، لیکن ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ علم ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی
حاصل ہوگی اور آپ کی شفاعت امت مسلمہ کے لیے ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آیت الکرسی میں بھی اور ایک اور جگہ پر بھی قرآن میں یہ واضح فرما دیا کہ شفاعت کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دے گا کہ کون شفاعت کرے اور کس کے لیے کرے اور کس حد تک کرے، یہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہوگا۔ تو اگر انسان صرف اس دھوکے میں رہتا ہے کہ میری تو سفارش ہو جائے گی، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں اور میں فلاں کا امتی ہوں، تو اور پھر اپنے اعمال پر کوئی نظر نہ رکھے، تو پھر یہ جو ہے ایک دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو بھی یہی زعم تھا کہ ہم جو ہیں اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم انبیاء کی نسل سے ہیں اور ہمیں تو شفاعت ملے گی اور ہمیں آخرت میں عذاب نہ ہوگا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے سے وقت کے لیے جائیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بھی اسی زوم میں کہ ہم چونکہ امت مسلمہ ہیں اس لیے ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا میں بھی ایمان اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارے، نیک اعمال کرے اور بدعات سے بچے، کیونکہ غلط عقائد کی وجہ سے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے جن کے غلط عقائد ہیں اور جنہوں نے بدعات کی، دین میں نئے نئے طریقے اختیار کیے، ان کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اور اگر شفاعت نصیب ہوگی بھی، کچھ جب انسان یہ کبھی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم تھوڑا سا، جس طرح یہودیوں نے سوچا کہ ہمیں تھوڑا سا سزا دے دی جائے گی جہنم میں کچھ دن، اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کے سزا ملنے کے بعد ہمیں ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ یہ صحیح بات ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اس کو ہمیشہ کی جہنم نہیں ملے گی، اگر وہ جہنم میں گیا بھی تو گناہوں کی سزا کے بعد آخر کار جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے چلا جائے گا۔ مگر سوال یہ کہ کیا جو وقفہ، جو سزا کے وقت جہنم میں جو گزارنا ہوگا، کیا وہ چیز برداشت کے قابل ہوگا؟ کیونکہ جہنم کی آگ کے بارے میں جو ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے، انسان جانتا بوجھتا کیوں یہ سوچے کہ میں کچھ عرصہ جہنم میں رہ کے جنت میں چلا جاؤں گا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا جہنم کا ایک جھونکا بھی، قرآن کی ایک آیت ہے کہ ایک دور سے جھونکا بھی آئے گا تو انسان ساری راحتیں بھول جائے گا جو اس نے دنیا میں حاصل کی ہوگی اور اللہ سے گر گرانے لگے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، جہنم کے ایک جھونکا بھی ہمیں نہ لگے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید ان کو اپنے احسانات بتائے بنی اسرائیل کو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ یاد کرو وہ وقت تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہاری لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بہت بڑی مہربانی تھی۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنا لیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو فرعون سے نجات دلائی تھی۔ اب یہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر دریا کو پھاڑ دیا تھا، سمندر کو دریا سے راستہ بنایا تھا، سے بنی اسرائیل کو آسانی اور آرام سے پار کر دیا تھا۔ اور جب فرعون اور اس کے لشکر پیچھے گئے تو دوبارہ سے دریا کا پانی جو تھا وہ دوبارہ سے ایک ہو گیا اور یہ سب غرق ہو گئے تھے۔ اور یہ سمندر کا پھاڑنا جو تھا یہ معجزہ تھا، یہ کوئی مد و جزر نہیں تھے جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ سمندر کے مد و جزر تھے، لیکن نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا تھا، یہی ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ پھر
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جب بنی اسرائیل کو نجات ملی، انہوں نے سمندر سے پار دوسری طرف چلے گئے، صحرائے سینا میں چلے گئے، تو پھر کیا ہوا کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا 40 راتوں کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ بچڑا بنایا، سامری نے بچڑا بنایا اور انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی، ان کی اکثریت نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ یہ بہت بڑا ظلم کیا، ابھی تو انہیں اتنا بڑا معجزہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی، اور اتنی جلدی وہ اس احسان کو بھول گئے اور بچڑے کی پوجا کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تو دیکھیں جب کوئی قوم اس حد تک اخلاقی طور پر گر جاتی ہے تو پھر ان سے اس طرح کے چیزیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل نے بہت لمبا عرصہ غلامی میں گزارا تھا، تو ان کے اخلاقی طور پر بہت زیادہ گرے ہوئے لوگ تھے، اسی لیے وہ اتنی جلدی بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے بڑے تمہارے ظلم کے بعد بھی، اتنا تم نے شرک کیا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو معاف کیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ساتھ ہی بہت سے معجزات دیے۔ تو یہ فرقان جو ہے یہ تورات کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو بہت سے معجزات دیے تھے اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کا فرق واضح کرنا۔ تو کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب بھی فرقان ہوتی ہے، حق اور باطل کو واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو معجزات انبیاء کرام کو دیے گئے وہ بھی حق کو واضح کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس سے مقصد کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہدایت ملے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر ہوا یہ تھا کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرے۔ یہ جو مرتد ہو جاتا ہے، اسلام میں بھی مرتد کی سزا موت ہے۔ تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے شرک کیا ان کو، جنہوں نے شرک نہیں کیا انہوں نے قتل کیا، اور ایک رائے یہ ہے کہ بس دو گروہ میں بانٹ دیا گیا ان کو، تو جو لوگ مر بھی گئے اس وقت تو پھر وہ ان کا آخرت کا گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہ توبہ ان کی قبول ہوئی انشاءاللہ، واللہ عالم، اور باقی لوگ جو رہے پھر وہ جو تھے وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کے اوپر بجلی گرائی اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے بجلی سے بے ہوش ہو کے، یعنی مر کے گرتے ہوئے، اور سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کی، اور
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، کہ پھر بھی ہم نے تم کو دوبارہ اٹھایا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہ جو واقعہ ہے کہ ان پر یہ میدان جب ان کو صحرائے سینا میں یہ لوگ اترے تو اس وقت ان کے لیے پانی کے لیے انتظام کیا گیا 12 چشمے جس کا بھی ذکر آئے گا، اور پھر ان کے لیے کھانے کے لیے منّا اور سلویٰ کا انتظام کیا گیا، ان کو بادلوں کا سایہ دیا گیا تاکہ یہ صحرا میں رہ سکے، کیونکہ صحرا میں تو کسی قسم کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب جہاد کا حکم آیا ان کے لیے، بس قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اب ان کو صحرا سے، اب ان کو اللہ تعالیٰ ان کو چاہ رہے تھے کہ جا کے شہر میں بسے، تو ان کو بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ تم جا کے جہاد کرو اور اس شہر کو فتح کرو، اور جب تمہیں اللہ فتح دے دے تو حطتن کہتے ہوئے، حطتن کا مطلب ہوتا ہے ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ان سے کہا گیا تھا بہت ہی سجدہ کرتے ہوئے، بہت جھکتے ہوئے اور سجدہ شکر کرتے ہوئے تم داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو فتح دینی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ سب کرو گے تو تمہاری ساری خطائیں بھی معاف کر دی جائے گی، اور تم میں سے جو محسنین ہوں گے، جو احسان کے درجے پر اپنے ایمان کا ثبوت دیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ مزید انعامات دے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، انہوں نے ظلم کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو حکم تھا کہ حطتن کہنا، اس کو بھی بدل دیا انہوں نے، اور سجدہ شکر کرنے کے بجائے وہ اپنے سرینوں پر بیٹھ کر، جیسے بیٹھ جاتا ہے زمین پر اور پھر کھسکتے ہوئے اپنے آپ کو وہ اس میں داخل ہوئے تھے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر ان سے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوا ان کے ان گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر بطور سزا آسمان سے طاعون کی بیماری ان پر طاری کر دی، اور یہ طاعون جو ہے اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کی جو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں فرمائی، ابھی مزید یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس قدر یہ قوم گر چکی تھی، ان کا اخلاقی طور پر زوال شدہ قوم تھی، کیونکہ بہت سال انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ امت مسلمہ میں آج ان میں سے بہت سی خرابیاں آ چکی ہیں، اور امت مسلمہ کو جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا بنایا ہے وہ بھی آج بہت بحران سے گزر رہی ہے، ہدایت سے دور ہے، اور زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ دین کے علم سے محروم ہے اور مشرکانہ طریقوں پر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشرک صرف وہ ہوتے ہیں جو بت کی پوجا کرتے ہیں، لیکن قبروں پر جانا اور قبروں پر جو کام کیے جاتے ہیں مزاروں پر، اور یہ سارے مشرکانہ طریقے ہیں۔ ہمارا دین بہت صاف ستھرا اور آسان ہے، انسان کا تعلق اللہ سے ڈائریکٹ ہے،
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اصلاح کرے آج کہ وہ خود بحران میں جو جب بھی چنی ہوئی امت کا اخلاقی زوال آتا ہے تو پھر وہ مشکلات کا شکار ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم روکتے ہیں انشاءاللہ اپنے سبق کو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.